بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ہمارا اپنا پورا ملک لاک ڈاؤن میں ہے. لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ایک طرح سے کہیے قید رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اب اس وقت اتنی شدت کے ساتھ لوگوں سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں اکٹھا نہ ہوں، کیسی ہی شدید ضرورت کیوں نہ ہو، کوشش کریں کہ بالکل گھر سے نہ نکلیں. انتہائی شدید ضرورت کی صورت میں کوئی قریب گھر سے ایک آدمی صرف نکلے، ضرورت کی چیزیں خرید کر فوراً واپس آ جائے، گھر سے باہر نہ نکلے. یہ جو اپنے آپ کو گھروں تک روک لینے یا اپنے گھروں تک ہی رہنے کی بات کہی جا رہی ہے، یا لاک ڈاؤن میں اپنے آپ کو گھر میں رہنے کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ماحول میں، ملک میں جیسے اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے اسٹرائک ہوتے تھے، مختلف قسم کے پارٹیوں کی طرف سے، گروپوں کی طرف سے، بلکہ بسا اوقات حزب مخالف اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے بند منایا جاتا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں شاید ایسا ہی کوئی بند ہے یہ، جس میں حکومت کی نظر یا گرفت ہم پر ہو تو ہم پابندی کریں گے، جہاں اپنی زور زبردستی سے ہم چل سکتے ہیں وہاں زور زبردستی سے چلیں گے، اور جہاں ان کی نظر سے بچ کر چل سکتے ہیں نظر سے بچ کر گھومیں گے پھریں گے. یہ جو ہے ذہن لوگوں کا بنا ہوا ایسا سمجھ میں آ رہا ہے مشاہدے سے، اور جو باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہیں ہم تک، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہی غلط فہمی اصل میں اس وقت ہم کو جو ہے دور کرنی ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کوئی بند نہیں منا رہے ہیں، نہ کسی اسٹرائک میں ہم لوگ ہیں، اور نہ ہی کرفیو میں ہم ہیں. آپ یقین رکھیں یہ کرفیو نہیں ہے، یہ مسئلہ سوشل ڈسٹینس کا ہے، ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کا اصل میں مسئلہ ہے. میں آپ کے سامنے جو کچھ معلومات معتبر اطباء کے ذریعے یا معتبر ذرائع سے ملی ہیں، ان کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں اصل میں رکھنا چاہتا ہوں. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لاک ڈاؤن کیوں ہوا ہے، اور سوشل ڈسٹینس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، تبھی ہم جا کر اس کو اپنا پائیں گے، اس کی پابندی کر پائیں گے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو بیماری وبا پھیلی ہے، جسے کووڈ-19 کہیے یا کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی وبا کہیے، یہ جو مہاماری کی بات چلی ہے، تو اس کے پیچھے سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کے بارے میں اطباء کی جو تحقیق ہے وہ الگ الگ ہے. حکومت نے یا ہمارے اپنے ملک کے طبی اداروں نے، بین الاقوامی سطح کے مختلف اداروں نے جس پر اعتماد کر کے اس پالیسی کو اپنایا لاک ڈاؤن کی، اس پالیسی کو، اور ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا میدان نہیں کہ ہم آپ کے سامنے گارنٹی سے کہیں یہی حقیقت ہے، لیکن ظاہر بات ہے دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو لوگوں سے شخصی ملاقاتوں کے ذریعے، جس کو فزیکل جو ہے ٹچ کہیے یا جسمانی طور پہ رابطہ کہیے، اس کے ذریعے زیادہ طور پہ پھیلتا ہے. یا اگر ہوا کے ذریعے بھی، جیسے کہا گیا کہ تھوڑی دیر تک وہ ہوا میں بھی رہ سکتا ہے، کسی نے چھینک دیا تو وہ فضا میں تھوڑی دیر تک رہ سکتا ہے، تو کوئی کسی نے چھینک دیا، اس کے چھینکنے کے تھوڑے ہی چند لمحات میں اس کے بعد آپ وہاں سے اگر گزرے اور آپ نے سانس لی تو اس فضا میں موجود جراثیم آپ کی جسم کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں. یہ جو ہے بنیادی اس وائرس کا مسئلہ ہے کہ یہ فزیکل ٹچ سے پھیلتا ہے. اب اس کی تفصیلات جو آئی ہیں اس کے مطابق یہ فوراً آدمی پر اپنے اثرات ظاہر نہیں کرتا، وہ انسانی جسم میں جاتا ہے، پھر انسانی جسم کا دفاعی نظام اگر اس کو کامیاب نہ ہونے دے تو ناکام بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر دفاعی نظام کمزور پڑ جائے یا انسان پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہو تو ویسی صورت میں یہ جو ہے خود ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر اس کے اثرات دیر سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. تو اب ایک آدمی کے اندر وائرس آنے کے بعد وہ دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے، حالانکہ خود اسے پتہ نہیں کہ میرے اندر وائرس آیا اور میرے ذریعے دوسروں تک پہنچ رہا ہے. اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے جس کو کہتے ہیں چین بریک کرنا، یعنی تسلسل کو توڑنا ضروری ہے.
مطلب یہ کہ اگر اس وقت 1,00,000 لوگوں تک یہ وائرس پہنچ چکا ہے تو پہلے جو ہے ان 1,00,000 لوگوں کا اثر دوسروں تک نہ پہنچ پائے، اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، اس کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ان 1,00,000 لوگوں کا علاج کیا جائے۔ اس کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی گئی ہے، یہ اطباء کے مشورے کے مطابق کہ یہ وائرس کسی انسان کے اندر داخل ہونے کے بعد جو اثرات اس کے ظاہر ہو سکتے اور ظاہر ہونے کے بعد اس کا جو علاج ہو سکتا ہے، اس کی ایک مدت جو ہے تقریباً 21 دن کا ایک سائیکل بنتا ہے، ایک 21 دن کا دورانیہ بنتا ہے۔ یہ جو ہے ماہر اطباء کا کہنا ہے، اسی لیے حکومت نے 21 دن کے دورانیہ کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اس 21 دن کے اندر ہر آدمی کو اپنے اپنے گھر میں رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، تو ہوگا کیا؟ ہر آدمی اپنے گھر میں مقید رہے گا، تو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری نہیں لگے گی، اگر لگے گی تو جس گھر میں بیمار ہے اسی گھر کے لوگوں کو لگے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں لگے گی۔ تو ہوگا کیا؟ ایک تو لوگوں کے اندر منتقل ہونے کا سلسلہ رک جائے گا، اور ہم جو بیمار ہیں ان کے اندر تک یہ جو وائرس رکا رہے گا۔ اس کے بعد پھر اس 21 دن کے دورانیے ہی میں جو بھی متاثر ہیں، یا تو ان کا جسمانی نظام، دفاعی نظام اس وائرس کا خاتمہ کر دے گا، یا اس وائرس کو کامیابی مل جائے گی تو اس کے اثرات انسان پر ظاہر ہونے لگیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ اس 21 دن کے دوران اس کے اثرات ظاہر ہونے کے بعد ایسے مریضوں کو لے جا کر ان کا علاج کر کے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوشش ہے یہ اصل میں۔ اب آپ اس پوری صورتحال کو سمجھیے کہ حکومت نے 21 دن کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور مریضوں کو اب پہچاننے کی کوشش کی جا رہی۔ اس دوران پھر بھی لوگ چوری چھپے، نظر بچا کر یا موقع دیکھ کر ملتے رہیں گے، تو ظاہر بات ہے لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 21 دن کے بعد بھی پھر مزید فرض کیجئے آج 21 دن ہے، ایک بیمار آدمی اس حد کو کراس کر کے جاتا ہے اور جا کر لوگوں کو متاثر کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے 1 ہفتے بعد متاثر کرے گا تو ادھر اور 1 ہفتے کی مدت بڑھ جائے گی بیماری پھیلنے کی۔ ویسے ہی یہ چین اگر بنا رہے گا، لوگوں سے ملنے کا یہ چین بنا رہے گا تو بیماری پھیلتی رہے گی۔ یہ جو ہے اصل میں بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ 21 دن کی قید ہم اور آپ کو اگلی قید سے بچنے کا ایک وقت ہے، ایک ذریعہ ہے۔ یہ 21 دن جو ہے چین بریک کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ چین بریک کرنے کے بجائے چین جوڑنے والی غلطیاں کریں گے، اللہ نہ کرے یہ دورانیہ ہم پر بہت بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو ہم ایک قسم کی قید میں ہیں، اور اگر آپ مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ جو ہم اپنی مسجدوں سے دور ہیں، ہم نماز با جماعت سے محروم ہیں، جمعہ سے محروم ہیں، اللہ نہ کرے ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے یہ مدت اور بڑھتی جائے گی، ہماری مشکلات اور بڑھتی جائیں گی، اور نہ صرف ہماری اس ملک کی اقتصادیات کا نقصان ہوگا، اس ملک کے وہ جو بے روزگار لوگ ہیں، جن کی روزی روٹی پر اس وقت جو ہے تلوار لٹک رہی، بلکہ بہت سارے تو محروم ہو ہی چکے ہیں، ان سب کے لیے مسائل بڑھانے والی بات ہے۔ بہت ہی نازک صورتحال ہے اس وقت، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے رکھیں، جس قدر کامیاب ہم اور آپ اپنے آپ کو اس قید، اختیاری قید کہیے، اپنی طرف سے ہم نے اسے منتخب کر کے لیا، اس کی پابندی کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اس وقت اس مسئلے میں غفلت برتنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا، بہت سارے وہ لوگ، غافل لوگ، جن کو اس بیماری کی ان جزئیات کا پتہ نہیں، جو اسے کوئی بند سمجھتے ہیں، حکومت کی کوئی پابندی سمجھتے ہیں، اور حکومت کی نظر بچا کر کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے جو غلطی کر رہا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں 3 کی قید بھی ہٹا دیتا ہوں، الگ الگ قسم کے کئی طبقے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جو بند ہے، کوئی اسٹرائک ہے، جس میں ہم جو ہے نظر بچا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ غلط کر رہے ہیں آپ، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ یقین رکھیے یہ بیماری جان لیوا ہے نہیں ہے، میں اس پر آئندہ بات کروں گا، لیکن یہ آپ کی طرف سے بد احتیاطی پورے سماج کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو کاروبار وغیرہ سے جڑے ہوئے تھے، اب گھر میں بیٹھنا مشکل ہے، تب دوستوں کے ساتھ محفلیں جمانے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ وہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں، لیکن کسی ایک جگہ پہ محفلیں جماتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ کی دوستی نبھانے کا یہ وقت نہیں ہے، یہ آپ کی بیزارگی اور آپ کی اپنی طبیعت کی جو بے چینی ہے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں۔ آپ سوچیں
نماز کے لیے اکٹھا ہونے سے آپ کو روکا جا رہا ہے تو کیا آپ کے دوستوں کی محفلوں کی گنجائش نکل سکتی ہے آپ کے لیے؟ جمعہ اور جماعت پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے اور آپ اپنی مجلسیں کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے یا چیس کھیلا جا رہا ہے یا فلاں کھیلا جا رہا ہے یا بیٹھ کر گپیں ہاں کی جا رہی ہیں، چائے گھر میں ہی صحیح چائے بنا کر دوست احباب 25-50 بیٹھ، یہ جو ہے غلط طریقہ، یہ کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ رہنے کی وجہ سے یہ ذہن لے رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہے، یہ فلاں ملک نے فلاں ملک کے خلاف جراثیم پھیلایا ہے یا بایولوجیکل جنگ ہے فلاں ہے، یہ اس کے چکر میں جو ہے وہ یہ حقیقت بھول جا رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں جو احتیاط کرنی چاہیے وہ احتیاط ضروری ہے۔ ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس وائرس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کس کے خلاف کی، ہمیں اس سے اس وقت لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ نہیں۔ مان لیجئے بایولوجیکل جنگ ہے، کسی نے کسی کے خلاف چھیڑی ہے، آپ کے دروازے تک تو آ گئی ہے، اب آپ کو اپنے بچانے کی فکر کیجئے، اس فلسفے پہ بعد میں بات کریں گے۔ یہ جو باتیں ہیں، لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے، وہ اکانومی کو گرانا چاہتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، کانسپریسی کے نام پہ بات کرتے ہوئے لوگ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ بیماری حقیقت میں اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ٹی بی سے لاکھوں مر جاتے ہیں مہینے کے اندر، سال بھر کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دوسری بیماریوں کینسر کے ذریعے یا HIV کے ذریعے لاکھوں مر جاتے ہیں، یہ بیماری سے تو ابھی تک صرف جو ہندوستان کے اندر 20 لوگ مرے ہیں، تو کون سی بڑی بیماری ہے؟ آپ سمجھیے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری سے کوئی آدمی فوری طور پر مر جائے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیماری زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، اور جب پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس سے بخار ہوتا ہے، اس سے زکام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع کم پڑ جاتے ہیں، تو کم پڑ جانے کی صورت میں پھر جو ہے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ بیماری خطرناک اس حیثیت سے ہے کہ جس کو بھی لگی وہ مر جائے گا، نہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک بیماریاں، لیکن ان کا علاج ہے، اور ان کے علاج پر کنٹرول ہے ایک طرح کا۔ کنٹرول اس معنی میں کہ جتنے بیمار ہیں ان کے لیے میڈیکل فیسلٹی اویلیبل ہے ان کے لیے، چاہے آپ HIV کی بات کریں، آپ جو ہے دوسرے کسی بھی بیماری کی بات کریں، TB کی بات کریں، اس کے لیے ہے اور اس کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ لیکن کورونا سے جب جو ہے بیماری پھیلے گی تو اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ بیمار اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کے علاج کے لیے فیسلٹی نہیں رہے گی، اس کی وجہ سے لوگ مریں گے۔ اس بیماری کی خطرناکی اس میں نہیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں، اس بیماری کی خطرناکی اس میں ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے، یہاں تک کہ بیماروں کے علاج کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے۔ یہ اصل مسئلہ، اب کوئی کانسپریسی ہے، کلا ہے، سب ہے، جو بھی رہی ہو، لیکن اس وقت جو بیماروں کی حالت ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا جرمنی کے اندر صورتحال یہ، وہاں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ مریضوں میں سے آپ اپنی مرضی سے جسے چاہے وینٹیلیٹر پہ رکھیں اور جسے چاہے مرنے کے لیے چھوڑ دیں، سہولتیں نہیں ان کے پاس۔ ابھی آپ دیکھیں دوسرے ملک کی خبر آئی ہے کہ وہاں پر یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ ایک وینٹیلیٹر پر 2 بیماروں کو رکھا جائے گا، باری باری شفٹوں میں رکھا جائے گا۔ اصل مسئلہ اس میں کانسپریسی ہو رہنے دو، کوئی جو ہے کیا ہے کرنے دے، اس پر جو ہے بات کریں، اس پر ریسرچ کریں، لیکن اس وقت کانسپریسی کہہ کر، کسی کی سازش کہہ کر لوگوں کے دل میں آپ یہ تاثر قائم کرنا چاہیں کہ احتیاط نہ کریں، یہ صرف نزلہ زکام کے قبیل کی کوئی چیز ہے، تو جب تک یہ صورتحال نہ ہو آپ اس سلسلے میں احتیاط کریں، یہ ضروری ہے۔ اور تیسری قسم کے ایک اور قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو ہے بعض علماء سے متاثر ہیں۔ علماء اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اہل علم اس مسئلے کی نزاکت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے فتویٰ دینے میں تردد کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ گھر پہ جماعت بنا کر نماز، بستی محلوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت کر لیں، 25-50 لوگ، ٹھیک ہے، مسجدوں پہ پابندی ہے تو آپ اپنے علاقے میں 25-50 لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ ہم ان اہل علم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہاں سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فر من المجذوم فرارک من الاسد میں کہی، یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے اس آدمی کے بارے میں کہی جو جذامی تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کے لیے لینے کے بجائے دور سے ہی اللہ کے نبی نے کہلا بھیجا، بایعناک ارجع، ہم نے تیری بیعت قبول کر لی، تو واپس لوٹ جا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں کہی کہ لا یوردن ممرض علی مصح، تم میں سے کوئی مریض کسی صحیح آدمی کو بیماری نہ پہنچائے۔
یہ جو باتیں ہیں ان کو سمجھ کر سوشل ڈسٹینس کے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے سماج میں یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی واقعی معنوں میں پریشان کن ہے، تکلیف دے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمیں کیوں اپنے گھروں میں رہنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ حضرات کو اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد دے گی اور ہم میں سے ہر آدمی احتیاط کرے گا. آپ کی احتیاط سب سے پہلے تو آپ کی اپنے نفس کی حفاظت ہے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت ہے، اور اس سے بڑھ کر آج آپ کی سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت ہے. یہ ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو اختیاری طور پر اپنے گھر تک محدود رکھ رہا ہے وہ آج سوشل ورکر ہے، وہ سماج کا بہت بڑا خدمت گزار ہے. ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے، ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد میں ہو سکتا ہے یہ جو 20 دن کا 21 دن کا جو دورانیہ ہے جن میں سے کچھ دن گزر چکے ہیں، اب اس کے بعد ہو سکتا ہے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے. اس سے اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن سے پہلے متاثر ہو چکے ہیں ان کے اوپر اب جو ہے وہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا امکان ہے اور وہ بہت زیادہ تعداد تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی بیماروں کے بڑھنے کا امکان اس وجہ سے باقی رہتا ہے کہ جو پہلے متاثر ہو چکے تھے 4 دن بعد 6 دن بعد ان پر اثرات ظاہر ہو رہے ہوں، ایسا ممکن ہے. لیکن جو خوشی کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہی اگر یہ پیک پر پہنچ کر پھر اس کے بعد رک جائے تعداد یا تعداد گھٹنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے حالات میں ہم اور آپ کو گھبرانے سے زیادہ ہمت کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے. اور میں خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی جو ہے غلط فہمیاں بھی عام کی جاتی ہیں. ایسے موقعوں پر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کے آڈیو ویڈیو پر توجہ دینے سے زیادہ آپ جو معتبر ذرائع ہیں جیسے جو ہے WHO کی بات آتی ہے یا پھر جو حکومتی ادارے رسمی طور پہ جو وضاحتیں دیتے ہیں آپ ان پر اعتماد کیجئے، یا پھر جو کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ لیکن وہ جو قابل اعتماد ہو. اب یوٹیوب پر ہر کوئی بیٹھ کر تفصیلات دینے لگے، آپ اس پر اعتماد کر لیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو وہ خوف زدہ کرے. تو یہ جو باتیں ہیں، ایک چیز ہے احتیاط کی ترغیب دلانا اور دوسری چیز ہے لوگوں کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنا. خوف و ہراس سے پرہیز کریں لیکن لوگوں کے اندر اویئرنس کی بات جہاں تک ہے جس سے اس بیماری کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے، یہ کردار اپنا ادا کرنے کی کوشش کیجیے. بہت سارے لوگ خبریں پھیلاتے ہیں لیکن اس کا حاصل سوائے خوف و ہراس کے اور کچھ نہیں، اور وہیں کچھ لوگ مسائل پر بات کرتے ہیں یا اس کی تفصیلات رکھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے یا سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بیماری کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے. ہم کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. یہی اصل میں سوشل ورک کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بچوں کی، ہمارے اپنے گھر کی، سب کی حفاظت فرمائے، اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور جتنے لوگ اس سے متاثر ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.